أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کی پہچان کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کے نام کی پہچان کے ساتھ مہربان رحم والا، اور پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم پڑھیں گے سورہ الکہف کی آیت نمبر 17 سے، اور پھر آگے جتنا بھی آسانی سے پڑھا جائے گا ہم وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشد۔ اوکے، اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے جب تم نے اوکے، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائیں، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جن کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اچھا، یہ بات نا مجھے ابھی یہاں پر سے ایک ایسی چیز نظر آئی ہے کہ جس کے بارے میں یہاں پر جو لکھا ہے، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ظاہری سی بات ہے کہ سورج جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک وہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہم نے نا ایک باہر کی دنیا، باہر کی جو چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، چیزوں کو، پھر ان چیزوں کو آبزرو کر کے اپنے اندر کی چیزوں کو، اپنے یعنی سوچ کے اپنے نفسوں کی چیزوں کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے، اس سے ملتی جلتی چیزوں کو آپ نے پھر اس کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے ایک سورج جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں آسمان کے اوپر، ایک وہ سورج ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی ایک سورج ہے جو ہماری سوچ کے اندر، جیسے آپ کے پاس نا کسی چیز کا نالج نہیں ہے، سورج کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے، بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ہلکا ہلکا سا نکل رہا ہوتا ہے اور ہلکی سی روشنی آ رہی ہوتی ہے، پھر جب دوپہر ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ تیز روشنی ہوتی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ وہ اپنی روشنی دیتا ہے، پھر شام میں پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ غروب ہو جاتا ہے، جس کو ہم غروب ہونا کہتے ہیں، یعنی سن سیٹ کو کہیں گے۔ ایک سن رائز ہے، ایک وہ بیچ کا سن ہے جو بہت زیادہ روشنی دیتا ہے، اور پھر ایک سن رائز ہو جاتا ہے، ایک سن سیٹ، سن رائز۔
اور یہاں پر جو لکھا ہے اور جب سورج نکلے، اس کا مطلب سن سیٹ ہو جب، تو تم دیکھو کہ ان کے غار سے داہنی طرف سے مٹ جائے۔ ابھی بہت سارے لوگ کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں، تو نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ان کو نا کتاب کی، اللہ کے کلام کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، شروع ہونے لگ جاتا ہے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسے شروع ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، جیسے زندگی کی صبح ہوتی ہے، اسی طرح سے سورج نکلتا ہے تو روزانہ سورج نکلتا ہے تو روشنی ملتی ہے، پھر رات کو شام غروب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ نکلے، ہمارے پاس جب علم آنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا، جب آپ اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں یا دنیا کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو چیزوں کی جو سمجھ آنے لگ جاتی ہے، آپ جب اس کے اوپر پڑھتے ہیں، چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں یا اس کا علم حاصل کرتے ہیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے۔ داہنی طرف کا مطلب یہ سیدھے ہاتھ کی طرف، یعنی اللہ کے کلام کی ان کو روشنی ملے، لیکن وہ ان کے سیدھے ہاتھ میں سمٹ جائے، یعنی چلا جائے۔ اور جب غروب ہو تو ان کے بائیں طرف کترا جائے۔ کترا جائے کا مطلب ہے کہ ان سے غروب ہو۔ غروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری زندگی ہے، وہ اس میں جب علم جو ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے، ہر چیز کا پیک ہوتی ہے، پیک پہ چلا جاتا ہے بہت زیادہ، اور پھر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے نفس ہیں، یہ لکھے نا کلو نفس ذائقۃ الموت، تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی عمل کرنے لگیں، کوئی کام کرنے لگیں، اس کی شروعات ہوگی، اس کا بہت زیادہ پیک ہوگی، اور پھر اس کا اینڈ ہو جائے گا۔ تو ہر چیز اسی طرح سے ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی۔ اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، یعنی بائیں طرف دوسری سجد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جان آپ؟ میرے چھوٹے بھائی کا نام کو بھی پیار سے ہم لوگ جان کہتے ہیں۔ ہاں، ابھی آپ آئے ہیں، آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ آیت پہلی والی پڑھ لوں، پھر آپ نے جو بات کرنی ہے آپ اوپر آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ گڈ گڈ۔ بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس میدان میں تھے، وہ اس کے میدان میں تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس کے میدان میں تھے، تو اس کو میں دیکھوں گی کہ جب بھی کوئی انسان جس کے بارے میں قرآن پاک میں لکھے نا کہ چٹیل میدان ہو جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر چیز چٹیل میدان ہو جائے گی، تو یہ میدان اللہ کا جو کلام ہے، یہ بالکل میدان کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، ہر چیز انسان کے سامنے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ میدان میں تھے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کا مطلب اللہ کی نشانیاں، اب اللہ نے نشانیاں اتنی ساری دکھا دی انسانوں کو اپنی، کہ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہے نا تو کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ حضرت محمد کی نشانیاں دیکھنے نکل پڑتے ہیں، وہ علی حسن حسین کی نشانیاں دیکھنے نکل پڑتے ہیں، پھر وہ مرزا غلام احمد کی نشانیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، یا پھر جیزس کی نشانیاں دیکھنے نکل پڑتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کی نشانیاں کون دیکھے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ ہمیں انسانوں کے اندر فرق نہیں کرنا کہ یہ زیادہ رتبے کا ہے، یہ کم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسے نہیں۔ جو کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہے، تو آپ کو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسان آپ کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے، پھر اس سلوک کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ رویہ آپ کا ہوتا ہے اچھا یا برا، تو اب آپ کو اس کی پھر پہچان ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ صحیح رہنا ہے یا غلط رہنا ہے، یا اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا پچھلی دفعہ، تو میں نے اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو آپ کے دل کے اندر وہ آ جاتی ہیں چیزیں۔ یہ یہاں پہ جو لکھے نا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کا مطلب اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں انسانوں کو کہ میں ہوں، میں موجود ہوں۔ تو کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اپنے اللہ کو کی نشانیوں سے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اصل چیز تو اللہ کو پہچاننی ہے، اللہ کے بارے میں وہ کرنا ہے۔ ہم لوگ انسانوں کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہیں کہ پہلا انسان وہ تھا، حضرت آدم تھے، پھر آخری جو تھے وہ محمد تھے نبیوں میں سے، اور یہ تھا تو وہ تھا۔ یار کیا ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں بچوں والی، کہ وہ پہلا تھا تو وہ آخری تھا تو وہ یہ تھا تو وہ تھا۔
پہلے اور آخری سے کوئی فرق پڑے گا کہ کون سا پہلا تھا کون سا آخری تھا؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اگر میں کہوں کہ پہلا اللہ ہی پہلا تھا، اللہ ہی بیچ میں تھا، اللہ ہی آخری تھا، تو کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کو اونچا رکھ دیں اور کسی انسان کو نیچا کر دیں کہ تو کسی کو تکلیف ہوگی؟ یہ تو اسی کو تکلیف ہوگی جس کے دل میں تھوڑا سا برائی ہوگی تو اس کو تکلیف ہوگی، باقی تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اس چیز سے۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ اچھا یہ والی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ جس کو اللہ چاہے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے۔ یعنی اب دیکھیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر لا کے پہلے ایک انسان کو کتاب کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب انسان کو اللہ کی آیتوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سورج نکلنا ہو رہا ہے، نکلنا شروع ہو گیا۔ اور ان کے غار سے یہ جب کوئی انسان اللہ کے کلام، وعلیکم السلام، جب کوئی اللہ کے کلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس غار کے اندر بھی آ گیا ہے۔ جیسے اگر کوئی مذہب میں، فرقے میں، جماعت میں آ گیا ہے تو وہ اس مذہب کی غار میں، فرقے کی غار میں آ گیا ہے۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، یہ کتاب جو ہے یہ ہمیں آزاد کرتی ہے، یہ ہمیں نا کسی مذہب، فرقے، جماعت وماعت سے باہر نکال دیتی ہے، دھرم میں بھی نہیں رہنے دیتی ہے، کہتی ہے تم آزاد ہو، ہم نے تم کو آزاد بنایا، تو ہمیں آزاد بنایا گیا ہے۔ اور یہ یہاں جو لکھے نا، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، یعنی ہدایت پا چکا۔ اور دیکھیں، اگر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ہدایت دیتے ہیں کہ یہ کرو اور میں اس ہدایت کے اوپر عمل کر لیتی ہوں تو میں تو ہدایت پا گئی اس چیز کی۔ ہدایت یاب کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب میں جھوٹ بولتی ہوں، ایک مثال دے رہی ہوں، ایک انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے، میں چوری کرتی ہوں یا کوئی انسان چوری کرتا ہے تو اس کو چوری کرنے کی شروعات ہوگی، پھر چوری کرنے کی پیک ہو جائے گی اور پھر چوری کرنے کا اینڈ ہو جائے گا۔ اگر وہ انسان سمجھے کہ میں نے یہ چیز میرے لیے صحیح نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے گا، لیکن اگر وہ کرتا رہے گا، کنٹینیوسلی کرتا رہے گا، وہ انسان چوری کرتا رہے گا تو وہ پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہدایت کس چیز کی ہے؟ اچھا، یہ کتاب ہے نا جو قرآن ہے، ہمیں ہر کوئی بتاتا تھا کہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کس چیز کی ہدایت ہے؟ زندگی گزارنے کی؟ بالکل بھی نہیں، یہ زندگی گزارنے کی ہدایت نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی دنیا کا انسان اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اپنے مالک سے ملنا چاہتا ہے کہ اس مالک نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو یہ اس کا جو مالک ہے وہ پہلے اس کتاب کے اندر داخل ہوں گے، تو یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی کہ تم نے یہ عمل کرنے ہیں، ایسا ایسا کرو گے، یہ کرو گے تو وقت آنے پہ میں اب تمہیں تمہارے مالک سے ملواؤں گا، یا میں تمہیں یہ کتاب، جیسے کہتے ہیں نا عورت اور مرد کا جو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں نا ایگریمنٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ عورت اور مرد کا ایگریمنٹ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا نکاح نامے کے اوپر ایگریمنٹ ہوتے ہیں، کافی سارے کلاس لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ اگر اس نے یہ کیا تو یہ ہوگا، ایسا کیا تو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو اسماعیل؟ لیٹ آئے آج آپ؟ تو وہ اس طرح سے ہوتی ہیں ساری چیزیں کہ ان کے اوپر نا نکاح نامے کے اوپر شرائط لکھ دی جاتی ہیں کہ اگر اس نے مجھے طلاق دی، عورت کی طرف سے ہوگا کہ اس نے اگر مجھے طلاق دی تو یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اور مرد کی طرف سے بھی شرائط لکھ دی جاتی ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو دونوں کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے نا قرآن پاک، یہ بھی بالکل ایگریمنٹ ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان ایگری نہیں ہوگا کسی چیز کے اوپر تو اس کو وہ دیکھیں، جیسے یہ کتاب جو ہے یہ جسم اور روح کے ملاپ کا ایگریمنٹ ہے۔ ابھی تو شاید کسی نے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی، اب آپ کو پتہ بھی چلنے لگ جائیں گی یہ باتیں، لوگ آپ کو بولیں گے بھی ابھی کہ یہ واقعی ایگریمنٹ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے آیا ہوا ایک ایگریمنٹ ہے، جہاں پہ وہ لکھی ہے نا سٹوری، اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں گے، سبا ہے کہ پتہ نہیں بلقیس ہے، وہ جو سورہ سبا میں بلقیس نام ہے اس کا، یا سبا ہے پتہ نہیں کیا ہے، وہ سورہ سبا ہے، اس کو اگر جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ سلیمان کی طرف سے اس عورت کو خط ڈالا گیا تھا۔ صحیح ہے؟ سلیمان کیا ہے؟ سلیمان کا مطلب ہوتا ہے، سلیمان کا مطلب ہوتا ہے کہ صلح جو، امن پسند، اور جو بالکل امن کو پسند کرنے والا ہو اور بالکل صلح صفائی سے کام لینا چاہتا ہو۔
تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو جو صلح صفائی سے کام لیتا ہو اور جس کو جانوروں کی، پرندوں کی لینگویج کا بھی پتہ ہو. تو ہمارے اندر جو انسان ہے نا، جو گائے بھینس بکری کی طرح ہیں، جو ایسی آ کے کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں اور گائے بھینس بکری کی طرح اور بس ایسے ہی آ جاتے ہیں، جس نے جہاں لگایا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مذہبوں والے یا فرقوں والے ان کو جہاں پہ لگاتے ہیں وہ ان کے پیچھے لگ کے، جہاں پہ وہ بولتے ہیں کہ ادھر آؤ، اس مذہب میں آ جاؤ، اس فرقے میں آ جاؤ، یہاں پہ جنت بڑی ہے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ جنت بڑی نہیں، یہاں پہ تمہیں جنت ملے گی، جس میں ہم ہیں یہاں تمہیں جنت ملے گی. لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے بولا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ جنت ملے گی. اور وہ جنت کے چکر میں کبھی اس مذہب میں چلے جاتے ہیں، کبھی اس مذہب میں چلے جاتے ہیں، کبھی ایک فرقے میں چلے جاتے ہیں، کبھی دوسرے فرقے میں چلے جاتے ہیں. یہ سارا ان کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے، یا ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ کرو، وہ کرو. آپ اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگائیں، یقین کریں، آپ ہندو ہو جائیں، مسلم ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، ایتھیسٹ ہو جائیں، اگناسٹک ہو جائیں، آپ کے جو اعمال ہیں نا، وہ آپ کے اعمال آپ کی پہچان ہے. آپ کا بولنا اپنے نام کے ساتھ کرنا، ایگنوسٹک، ایتھیسٹ، مسلم، کرسچن، ہندو، کچھ بھی آپ بولیں، یہ آپ کی پہچان نہیں ہے. آپ کی پہچان آپ کے اعمال ہیں جو آپ کرتے ہیں. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان کہلائیں گے. اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو آپ برے انسان کہلائیں گے. یا کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو آپ ظالم کہلائیں گے. تو دنیا کا ہر وہ انسان وہ جیسا سلوک کسی کے ساتھ کرتا ہے یا جیسا وہ خود ہوتا ہے وہ ویسا کہلایا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ ہو. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہوں. مان لیتا ہے یا نہیں مانتا، جب اس کو اس کی جیسے میں ہوں، میری سچائی ہے، میری اصلیت دکھائی جا رہی ہے، تو میں تو قبول کرتی ہوں کہ ہاں میں ایسی ہوں. اور میں بری بھی تھی پہلے. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں برے کام بھی کرتا ہے پھر اچھے کام بھی کرتا ہے. سیکھتا ہے نا. اب غلطی نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ تو برے کا مطلب ہے غلطیاں کر کے ہی وہ انسان آگے ترقی کر کے جاتا ہے اور اپنے آپ کو سدھارتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ غلطی انسان کرتا ہے تو ہی اس کو سمجھ آتی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست ولی نہ کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. یہی ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست. کوئی بھی تم اس کا سرپرست، ولی مرشد. اچھا یہ مرشد یہاں پہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. یہ مرشد وہ والا مرشد ہے کیا؟ ایک وہ جو ایک اس کا بڑا اور ایک چھوٹا جو ہوتا ہے، ایک سکھانے والا ہوتا ہے اور ایک سیکھنے والا ہوتا ہے. یہی اسی کو مرشد کہتے ہیں نا. آئی تھنک کہ اسی کو مرشد کہتے ہیں. میرے خیال میں مرشد جو ہوتا ہے وہ سکھانے والا یا سیکھنے والے میں سے کسی ایک کو کہتے ہیں، مجھے نہیں اب پتہ. تو جو اس کا بڑا ہوتا ہے اس کو شاید مرشد کہتے ہیں، اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو دوسرا والا. مجھے اس کا ذہن میں نہیں آ. میرے خیال میں مرشد جو ہوتا ہے وہ سکھانے والا یا بڑا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہی تمہارا ولی ہے. اب یہاں پہ ہمیں ہر جگہ پہ بتایا نا اللہ ہی تمہارا ولی ہے. تو یہ ہمیں آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے ماں باپ تمہارے ولی ہیں. اللہ یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں نا یہ تمہارے ولی. ماں باپ کیوں ولی ہیں؟ ماں باپ تو ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ہمیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایکٹ کیا جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. جس دنیا میں آئے ہیں تو اس ایکٹ کی وجہ سے آئے ہیں. یعنی ایک انسان، مرد اور عورت جب آپس میں میٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی جو لکھا ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی ولی یعنی سرپرست اور رستہ دکھانے. مرشد انہوں نے رستہ دکھانے والا کر دیا، ولی جو ہے وہ سرپرست کر دیا. تو انہوں نے ولی انہوں نے دوست کر دیا اور مرشد انہوں نے رستہ بتانے والا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستہ دکھانے والا اللہ ہے اور سرپرست جو ہے وہ بھی اللہ ہی ہے. اگر دیکھا جائے تو ولی جو ہے ہماری دنیا کے اندر جو انسان ہماری زندگی میں آتے ہیں ہم ان کو اپنا بڑا ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا ولی ہے. ولی can be as ہاں سینٹلی. اچھا اسپریچول گائیڈ. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.
واو زبردست، یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے عیسیٰ جی، زبردست۔ جو ہمارا مرشد ولی جو ہے وہ تو سرپرست ہوگا، اور جو مرشد ہوگا جو اسپریچولی آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوگا، تو اس کو کہیں گے مرشد۔ اور اللہ جو ہے وہ ہمارا، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ جو ہے وہ ہمارا وہ ہے ولی ہے، سرپرست ہے۔ اور اللہ کی سرپرستی میں ہم لوگ جو انسان ہوتے ہیں وہ ہم اسپریچولی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی انسان ہماری طرح سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، کوئی ہم لوگ کسی کو روک نہیں سکتے، ہم سب کو رستہ دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف آنے کا، یا اسپریچولی آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس طرح سے ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ تو وہی بات ہوگی جیسے ابھی میں بات تھوڑی دیر پہلے کری تھی کہ نا اس کتاب کے اندر جیسے سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کو نا دنیا والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کلام پاک کا سمجھ آنے لگتی ہے، کسی چیز کی شروعات ہونے لگتی ہے نا، تو یہ جب نکلنے لگتا ہے، جب شروعات ہوتی ہے اللہ کے کلام کی، تو تم دیکھو کہ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے۔ ان کے غار کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس غار کے، جس کلام کے اندر، جس سوچ کے اندر جدھر پہنچ گئے ہیں نا، یا جس کتاب کے اندر پہنچ گئے، وہاں سے داہنی طرف سمٹ جائے۔ داہنی طرف سمٹ جائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سمٹ جائے، کیونکہ ان کے پاس کتاب تو آ جاتی ہے، کتاب کا علم بھی آ جاتا ہے، لیکن خود کو عمل کرنے کے لیے یہ روک دیتے ہیں۔ خود سے عمل نہیں، سمٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود اپنی طرف سے سمٹ گئے، اور اور جب غروب ہو تو ان کے بائیں طرف کترا جائے، اور غروب ہو تو بائیں طرف، یعنی اللہ کی کتاب کا جو علم ان کے سامنے رکھا ہوا یا موجود ہے، جب ان کو عمل کرنے کو بولا جاتا ہے کہ خود کو عمل کر کے دیکھو، تو غروب ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے غروب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر یہ دیکھیں، اور ہاں کہ وہ جو علم ہے جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ ان کا ڈوب رہا ہے، وہ ان کا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کو یہ کتاب فائدہ نہیں دے رہی، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں جا کے، اور وہ نمازیں آپ کو خود کے لیے، آپ کے لیے فائدہ نہیں دے رہی ہیں، تو وہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، وہ آپ کو چینج نہیں کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کتاب کا علم جب ہمیں مل رہا ہوتا ہے، تو اگر ہمیں یہ علم مل رہا ہے، اس میں اوپر آؤ نا، کیا ہوا آپ کو؟ اگر ہمیں یہ علم مل رہا ہے تو ہم اگر علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، آپ اس طرح سے اس کو دیکھو گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ والی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو لکھے نا، جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی ولی، سرپرست، اور اس کو رستہ دکھانے والا، جو اسپریچولی طور پہ جو اللہ کی طرف کسی نے آنا ہے۔ میں نے آپ کو نا پہلی دفعہ شاید آپ کو، اسماعیل کو تو میں بتا چکی ہوں، لیکن آپ لوگوں کو میں نے پہلے یہ بات کبھی نہیں بتائی، نہ میں نے بات کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ ہدایت کی تو کتاب ہے، لیکن کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ کس چیز کی ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ ان کو کہتے ہیں زندگی گزارنے کی ہدایت کی کتاب ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ کتاب جو ہے، اگر کوئی انسان، دنیا کا کوئی انسان اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ کتاب اللہ اپنی نشانیاں دکھائے گا کہ میں موجود ہوں۔ اگر دنیا کا کوئی انسان اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو اللہ، اگر اس کی نیت صاف ہوگی، اس کو پہلے طریقہ بتائے گا کہ تم نے اس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سب چیزوں کو چینج کرنا ہے۔ جب وہ چینج کر لے گا، وہ جو حکم اس کو ملیں گے کتاب کے اندر سے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو جب وہ اللہ اس کتاب کے اندر اس پہ بلیو کر لے گا اور اس کے حکموں کو مان لے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ میں یہاں پر ہوں، میں یہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ وہ اللہ آپ کو خود ہی، آپ کا اور اللہ کا تعلق ہو جائے گا، پھر وہ آپ اسپریچولی طور پہ آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کوئی نشانی دکھائیں گے تو آپ اس کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ بالکل اللہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کوئی ہے سپریم پاور، وہی کر سکتی ہے، میرا خود کا نہیں ہے۔ تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی سو رہے تھے؟ میں تو اٹھی اور پھر سو گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ اچھا یہ والی آیت کی یاد، اسماعیل یہ والی نا نمبر 17 بھی یاد رکھنا، سورہ 18 کی 17،
سورہ کہف کی نا 17، وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ نا آپ جب اس آیت کو دیکھو گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہم نے بولا نا، اس میں محتدی لکھا ہوا ہے، یہدی لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کی ہدایت اللہ آپ کو دے گا نا، جیسے ایک آیت ہے، اب ایک آیت کی اللہ نے مجھے ڈائریکشن دی ہے کہ تم اس طرح سے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو، تو میں اس کے اوپر عمل کر کے دیکھتی ہوں، اور میں غلطیاں بھی کرتی ہوں، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ غلطیاں کرتی ہوں، لیکن جب آخری والا رزلٹ یا نتیجہ پانے کے لیے جب تک میں غلطیاں کر کے سیکھ نہیں لیتی نا، تب تک مجھے بتایا ہی جاتا رہے گا، کہ مجھے سکھایا جاتا رہے گا۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جب تک وہ اس کام کے اوپر 100% اس کا ہاتھ نہیں بیٹھ جاتا یا پوری طرح سے وہ اس کو سمجھ نہیں آ جاتی، تب تک وہ اس کو کرتا رہتا ہے۔ تو میں غلطیاں بھی کرتی ہوں، تو میں اس وقت تک کرتی ہوں جب تک مجھے اس کی 100% مجھے نا ڈفرینٹ ڈائریکشن سے میں اس کو کر کے دیکھتی ہوں۔ جیسے اگر مجھے کسی نے بولا جھوٹ نہیں بولنا، اب میں نے 1 دفعہ جھوٹ نہیں بولا، دوسری دفعہ کہیں پہ مجھے مجبوری آ گئی اور میں نے اس کو وہاں پہ جھوٹ بول دیا، اور مجھے لگا کہ یار مجھے یہ بولنا چاہیے تھا، پھر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ چیز تو مجھے منع کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو پھر جب میں اللہ کو یاد کروں اور پھر میں اپنے آپ کو روکوں کہ میں نے جھوٹ کبھی بولنا ہی نہیں ہے، تو پھر میں اللہ کے لیے، یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ کے لیے جنگ کرو، تو اللہ کے لیے اپنے اندر جو میرا جھوٹ بولنے کی عادت ہے اگر ہے، تو پھر میں اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ 1 دفعہ ٹرائی کروں گی، 2 دفعہ کروں گی، جتنے موقع مجھے ملیں گے ہر دفعہ میں اس کو ٹرائی کروں گی، آخر میں جا کے میں اس کو بالکل ختم کر دوں گی نا، تو یہ میں ہدایت پا گئی ہوں۔ یعنی اس چیز کے اوپر، اس عمل کے اوپر مجھے پوری مکمل دسترس آ گئی ہے کہ مجھے جتنا مرضی کوئی مجھے مجبور بھی کر دے تو میں اس کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تو اس کا مطلب میں ہدایت پا گئی ہوں اس والی بات کی کہ میں نے آئندہ یہ نہیں کرنا۔ تو اس طرح اللہ کی آیتیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہے کہ جب آپ اس کے اوپر ہدایت، ایک آیت کے اوپر ہدایت پا جائیں گے تو آپ کو اس کا دسترس ہو جائے گا، اس کی طاقت مل جائے گی اللہ کی آیتوں کی، تو آپ کو ہدایت یاب، یعنی اس یعنی ایک عمل کو کر کر کے اتنا زیادہ آپ نے کیا کہ اب آپ کو اس کی عادت ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کو ہدایت کیسے، اس سے ڈائریکشن کیسے لینی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے نا قرآن جو ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ جسم اور روح کے ملاپ کی کتاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزارنے والی تو وہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آپ کہیں پہ بھی جا کے کسی بھی معاشرے میں جا کے رہیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ کہیں جنگل میں جا کے رہیں، وہ بھی وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن جب آپ نے اللہ کا بندہ بننا ہے تو اللہ کا بندہ بننے کی یہ آپ کو پریکٹس کروائے گی، اور آپ کو بتائے گی کہ اللہ کون ہے اور آپ کون ہو، دونوں میں فرق پھر بتائے گی آپ کو کہ آپ کون ہو اور آپ کا مالک کون ہے اور آپ کا رب کون ہے۔ پھر یہ اس روح سے ملوائے گی، جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے نا، اللہ اپنی روح میں سے سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ سور کیا ہے؟ جو ہماری صورتیں بنی ہوئی ہیں نا، جو ہماری زندگی کی جو عمل کر کر کے ہماری جو صورتیں بنی ہیں، تو ان کے اندر وسپر کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے پھونک ماری جاتی ہے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ جو اللہ کا بندہ بننے والا ہوگا تو وہ اللہ کی طرف آ جائے گا اور اپنے آپ کو چینج کر لے گا اور اپنے آپ کو بہتر کر لے گا۔ جو اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہے گا وہ پھر واپس دنیا کی زندگی کے اندر لوٹ جائے گا، جیسے عزت، دولت، شہرت اور اولاد اور پتہ نہیں کس کس چیز کی خواہش کے اندر وہ دنیا میں واپس چلا جائے گا۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ یہیں پہ رہ جائے گا، کیونکہ اس کو جگا دیا جائے گا تو وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ بولے گا مجھے بس یہیں پہ رہنا ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم یہاں پہ آ گئے تو ہم لوگوں کو رستہ کس نے دکھایا؟ اللہ نے اپنی طرف آنے کی نشانیاں دکھا دی ہیں کہ میں ہوں، میرا وجود ہے۔ تو جب ہمیں اس کا پتہ چل گیا کہ وہ ہے تو پھر ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، انکار صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ملے نا اس کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد، تو وہ انکار کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ میری آیت ہوگی۔ اب آپ نے آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے؟ میں آرگیو نہیں کروں گی، لیکن کوئی کویسچن ہے آپ کا تو میں جواب دوں گی آپ کو، لیکن آرگیو یہاں پہ نہیں ہوگی۔ نہیں، میرا کوئی کویسچن نہیں ہے، بس میں ادھر آپ کے ٹرانسلیشن وغیرہ سنتا ہوں۔ میں دوسرے بھی کئی بروڈوں پہ جاتا ہوں، ادھر بھی میں مطلب کچھ نوٹ وغیرہ اپنے ساتھ اکٹھا کرتا ہوں، اور یہ سورہ کاف کا میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ اس کا بھی یہ میری اپنی رائے ہے، انڈیویجول آرگیو نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، میں بھی عمران کہ یہ مطلب جو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے نا، اس میں کئی راز چھپے ہیں۔ اس میں یہ راز ہے کہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور
دوسرا کہ الگ پورٹل ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مطلب خالی یہ دنیا ہے، الگ پورٹل میں بھی آدمی جا سکتا ہے، جس طرح کہ وہ سو رہے تھے، صحیح ہے نا؟ اور جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ سو رہے تھے، اب جو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے قرآن